نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہ والی کرسی شکور صاحب کے لیے لگاؤ، ادھر لگاؤ. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریفیں
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل جو مکی سورت ہے، اس کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، رب العالمین فرماتا ہے مسجد اقصی اس کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت بنائی ہے کہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی سرزمین کو نہروں، پھلوں، پھولوں اور اس کے علاوہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اللہ نے اس کو مسکن ہی نہیں رکھا بلکہ مدفن بھی رکھا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بابرکت بنایا ہے، اور اخروی حوالے سے بھی بے شمار انبیاء اور رسل کو اللہ نے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ویسے تو یہ تاریخی حوالے سے بیت المقدس مسجد اقصی مختلف ادوار میں اس کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مختلف تواریخ ہیں، مختلف لوگوں کے نظریات اور سوچیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 3 دعائیں۔ پہلی دعا کہ الہ العالمین میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری التجا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ یقینی طور پر یہ تیرا گھر، یہ مسجد، چونکہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، دینی حوالے سے ہی نہیں بلکہ دنیاوی حوالوں سے بھی یہ مسلمانوں کا، مومنین کا یہ مساجد، یہ مدارس، یہ دینی ادارے ہمیشہ سے قلعہ رہے ہیں، یہ دینی قلعے ہیں۔ تو رب العالمین سے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں نے تیرے گھر کو بنایا ہے، میں نے تعمیر کر دیا ہے، میری دعا ہے، میری تمنا ہے کہ الہ العالمین مجھے صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقینی لوگ آئیں گے اپنے معاملات کو لے کے، اپنے مسائل کو لے کے، اپنے تنازع، اپنے جھگڑے، اپنی خوشیاں، اپنے غم، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ رب العالمین دعا ہے کہ مجھے درست اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ کی کہ الہ العالمین ایک دعا میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد اتنی بڑی بادشاہت، سلطنت کسی کو بھی نہ ملے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، بڑے عاجزانہ انداز میں اللہ سے مانگا تھا، بڑے عاجزانہ انداز۔ ہم تو اپنے ضروریات کو رب کے سامنے رکھتے ہیں نا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ انداز جب وہ اللہ سے بادشاہت کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، تو رب العالمین فرماتا ہے اتنا زبردست ان کا انداز تھا، رب العالمین سے پہلے کہتے ہیں کہ رب اغفر لی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اللہ اکبر، میں نے تیرے گھر مسجد اقصی کو تعمیر کر دیا ہے، کوئی گھمنڈ، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہے، الہ العالمین میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ وہب لی، اب اپنی التجا کا ذکر، اپنی آرزو، جو خواہش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کر کے پھر رب العالمین سے کہتے ہیں کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لی احدا انک انت الوہاب۔ الہ العالمین میرے گناہ کو بھی معاف فرما دے، اور میری دعا یہ ہے کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت تو کسی کو دنیا میں نہ عطا فرما۔ یہ دوسری دعا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی دعا کہ صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسری دعا یہ کہ اللہ میری دعا یہ ہے کہ میرے بعد اتنی بڑی بادشاہت کسی کو نہ دینا، اور تیسری دعا یہ کہ الہ العالمین یہ تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، اس گھر کا اتنا بڑا مقام بنا، اتنی بڑی حیثیت ہو، یہاں پر آنے والوں کو اتنی بڑی فضیلت تو عطا فرما، جب بھی کسی بھی موقع پر کوئی آ کر یہاں پر نماز ادا کر لے تو اس کو اس طرح بنا دے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔
یعنی گناہوں سے، غلطیوں سے اللہ اسے پاک کر دے. بشری جو غلطیاں اس سے ہو گئی ہے اللہ اسے معاف فرما دے. یہ 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ اکبر کی. اور یہ روایت بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں، بلکہ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ نے بڑا مقام ان کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے بڑی حیثیت اور بڑی عزت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا ہے. وہ ان کے بارے میں بڑا معروف تھی یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل سفر کر کے 40 دنوں کا سفر تھا، مسجد حرام، مسجد نبوی سے بیت المقدس تک کا، یا اپنے کام جاتے تھے یا جہادی مہم کے حوالے سے، یا صرف اس لیے سفر کرتے تھے بیت المقدس کی طرف کہ ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر جا کے میں نماز ادا کروں. صرف بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے. اور وہ یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ میں یہاں پر صرف اس لیے آیا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ یہاں پر نماز پڑھنے والوں کو ایسا کر دے اللہ کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے گناہوں سے وہ پاک ہو جائے. وہ کہتے ہیں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں شامل، اور ان کا نتیجہ جو لینے والے لوگ ہیں اللہ اس میں مجھے شامل فرما. نماز پڑھتے اور چلے جاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ کون سی بنائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں، مسلم میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی مسجد حرام ہے جس کو تعمیر کیا، مسجد حرام کو تعمیر کیا. صحابی نے پوچھا، ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مسجد حرام اور مسجد اقصی، پہلے مسجد حرام بنائی گئی پھر مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، ان دونوں کے درمیان کتنا وقت تھا، کتنی دیر کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام کی تعمیر کے ٹھیک 40 سال کے بعد رب العالمین نے مسجد اقصی کو تعمیر کروایا. 40 سال کے بعد. اور آپ جانتے ہیں یہ ہمارا قبلہ اول ہے. مکی 13 سالہ زندگی جو ہے ہمارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ اول بیت المقدس رہا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب اللہ نے نمازوں کو فرض کیا مکی زندگی کے آخری ایام میں، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 16 یا 17 مہینے، یہ دونوں لفظ استعمال کرتے کہ میں نے 16 یا 17 مہینے اللہ کے رسول کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. پھر تحویل قبلہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا جائے. قد نرا تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها، لیکن ہمارا یہ قبلہ اول رہا ہے. اللہ اکبر، نماز فرض ہونے کے بعد، بلکہ نماز فرض ہونے سے پہلے مکی زندگی پوری آپ اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس تھا. نماز فرض ہونے کے بعد بھی 16 اور 17 مہینے تک اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے.
یہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں تمہارا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ جس وقت یہودیوں کے دور میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا، اس وقت یہودی اللہ پر ایمان لانے والے تھے اور نبیوں پر ایمان لانے والے تھے۔ اگر انہی اصولوں کے مطابق آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے آئے تو یہ بیت المقدس آپ کا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ آپ کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس وقت ان یہودیوں کے پاس تھا، ان لوگوں کے پاس تھا، یہ اعزاز ان کو ملا تھا کہ جن کا اللہ پر ایمان تھا اور اللہ کے نبیوں پر ایمان اور یقین تھا۔ جب انہوں نے اللہ سے اور رسولوں سے روگردانی کی، رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں، سارے اعزاز، یہ سارے انعام و اکرام جو ہے رب العالمین نے ان سے، یہودیوں سے چھین لی۔ مسلمانوں کا ہے یہ قبلہ، یہ مسلمانوں کا ہے بیت المقدس۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے دنیا میں 3 جگہیں، 3 مقام ایسے ہیں کہ جن کی طرف ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اپنی محلے کی مسجد میں بھی اگر آنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم پر آپ کو اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے مختلف اللہ اکبر اجر اور ثواب اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروائے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کا دل مسجدوں میں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انعام و اکرام کے وعدے کیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بطور خاص اگر تم ثواب کی نیت سے سفر کرنا چاہتے ہو تو 3 مقام اور 3 مسجدیں ایسی ہے کہ جن کی طرف تم ثواب کی نیت کر کے سفر کر سکتے ہو۔ 4تھی جگہ اللہ کے رسول نے منع کی، عام نیت کر کے جائیں، جلسوں کے لیے جا رہے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، درس کے لیے سننے کے لیے جاتے ہیں آپ کو اجر ملے گا، محلے کی مسجد ہے اور ایک جامع مسجد ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، اجر آپ کے لیے زیادہ ہے، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن بطور خاص آپ کسی مقام پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو 3 مقام ایسے ہیں، مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی عرض میں سے یہ ہے المسجد الحرام، مسجد حرام ہے، اور دوسری والمسجد الاقصی، دوسری مسجد اقصی ہے، اور تیسری مسجد اگر اس پوری زمین پر اللہ نے بنائی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ مسجدی، میری مسجد مسجد نبوی ہے۔ 3 مسجدیں اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کے ثواب کی نیت کر کے آپ اس کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ 3 مسجد، بیت اللہ، مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد اقصی، اور مسجد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مسجدی، میری مسجد، اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی۔ اور آپ کو پتہ ہے ان تینوں میں نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد حرام میں اگر تم ایک وقت کی نماز، فرض نماز با جماعت ادا کرو گے، امام کی اقتداء میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ سے خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے، انعام و اکرام کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بیت اللہ میں اگر تم نماز پڑھو گے، کیا کہنا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین اللہ کے رسول کے ذریعے یہ اعلان کرواتا ہے ایک وقت کی اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 1,00,000 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ 1,00,000 مسجد حرام میں۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی میری مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے ایک وقت کی، ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ 1,000۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسجد اقصی میں اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 250 250 نمازوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور بھی روایتیں مسجد نبوی میں 50,000 کا آتا ہے لیکن وہ روایت سندن کمزور ہے۔
مسجد اقصی میں 500 نمازوں کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ بیت اللہ میں 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد اقصی میں 250 نمازوں کا اجر اور ثواب رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو اللہ اکبر بڑا بابرکت بنایا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی، نہری حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے، پھولوں کے حوالے سے، سرسبز و شادابیوں کے حوالے سے دنیاوی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر رکھی ہے، اور اخروی برکتیں اللہ نے یہ رکھی ہے، اللہ نے اس سرزمین کو انبیاء کا مسکن بنایا ہے۔ انبیاء، بے شمار انبیاء جو ہے اس سرزمین پر آتے رہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ بڑی عظیم جگہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد عہد فاروقی میں اللہ رب العالمین نے یہ مقام، یہ شرف مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ اس بیت المقدس کی سرزمین کو اغیار سے، دشمنان اسلام سے، ان یہود و نصارہ سے، یہود سے اللہ اکبر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے پاس اس کا قبضہ دیا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اور اس وقت جب رب العالمین نے بیت المقدس کو فتح کروایا مسلمانوں کے ذریعے، تو صحابہ کرام کے اندر وہ عظیم صحابی کہ جو اس فوج کے سپہ سالار تھے کہ جس وقت مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، اس وقت جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج کی کمان کر رہے تھے، مسلمانوں کی فوج کی کمان کر رہے۔ یہاں صحابہ اکرام بھی جاتے رہے، کوئی ایک نہیں، بے شمار صحابہ اکرام نے اللہ اکبر بیت المقدس کی طرف سفر کیے ہیں، بیت المقدس کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ یہ انبیاء کا بھی مسکن رہا ہے، اللہ اکبر صحابہ کا بھی اللہ اکبر یہ مسکن رہا ہے۔ عبیدہ بن جراح نے اللہ اکبر سپہ سالاری کا اعزاز حاصل کیا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسلمانوں کو عطا فرمایا اور فتح سے ہمکنار کیا۔ اور ادھر فلسطین کی سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت میں سب سے پہلے اگر کوئی قاضی بنے ہیں مسلمانوں کی طرف سے تو وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے یہ قاضی تھے فلسطین، یہ مسلمانوں کی جگہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قاضی رہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں نے کہا نا مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی، مختلف ادوار میں اس کو تعمیر کیا جاتا رہا، مختلف ادوار میں اس کو بنایا گیا، مختلف وجوہات تھی اس کی۔ کبھی اس کی بے قدری کی گئی، کبھی ایسا ہوا کہ زلزلے اتنے خطرناک آئے کہ یہاں کی دیواریں اور یہاں کے محراب و منبر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، کبھی یہ جنگوں کی زد میں آ جاتا تھا، مختلف ادوار میں اس کے ساتھ جو ہیں وہ حادثات ہوتے۔ عہد فاروقی میں جب یہ فتح ہوا اللہ اکبر تو یہ 14 ہجری میں فتح ہوا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور گیا، اس کے کچھ ہی وقت کے بعد حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہاں فتح سے مسلمانوں کو ہمکنار کروایا۔ اللہ اکبر، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، بڑھتا رہا، کچھ اس کی تعمیر، کچھ اس کی بناوٹ اور سجاوٹ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق نے ذمہ داریاں لگائیں، کچھ اس کو تعمیری حوالے سے، بناوٹ اور سجاوٹ کے حوالے سے، محراب و منبر کے حوالے سے، نمازوں کے پابندی اور نمازوں کے معاملات کو درست کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن پھر کوئی اور تھا، آگے سے آگے انہوں نے بڑھنا تھا۔ پھر دور آگے بڑھتا رہا، وقت آگے بڑھتا رہا، بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کے دور میں خلیفہ بنا عبد الملک بن مروان، اس کے دور میں
इसने अपनी फौज को, अपनी रियाया को हुक्म दिया कि जनाब इस मस्जिद को बाकायदा तौर पर यहाँ के मुसल्लों को तामीर किया जाए। बड़ा एहतमाम करने का उसने ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने उसका साथ नहीं दिया। एक मुसल्ला तो उसने तामीर करवा दिया था, लेकिन एक ऑर्डर उसने ये दिया था अपने दौर में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कि शुमाली जानिब जो है एक कुब्बा, एक गुम्मत जो है उसको तामीर किया जाए। उसने ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी ने उसका साथ नहीं दिया। वो दुनिया से चले जाते हैं और फिर उनके बाद उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाप की वसीयत और अपने बाप की नसीहत के मुताबिक जो है वो शुमाली जानिब जो एक मिंबर, एक गुम्बद है, एक कुब्बा जो है उसको उसने तामीर किया। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने फिर दौर आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। अब्बासियों का दौर आया। उस दौर में अबू जाफर का दौर था। दायरे मुख्तलिफ लोग आते रहे ना, हुकूमत एक ही लोगों के पास थी, लेकिन एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अबू जाफर का जब दौर था, उसके दौर में बड़ा खतरनाक जलजला आया। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन जो थी उसकी दीवारें जो है वो हिला दी गई। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के बैतुल मुक़द्दस की दीवारें जो है वो गिर जाती है, दरवाजे टूट जाते हैं। ये मेहराब व मिंबर जो है अल्लाह अकबर मुतासिर होता है। और उस दौर में अबू जाफर ने अपने ही दौर में देखा कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा की दीवारें, मेहराब मिंबर, इसके दरवाजे जो है वो टूट चुके हैं। और उसने जनाब उसके अंदर जो सोने और चांदी के हवाले से कुछ चीज़ें नस्ब हुई भी थी, उन तमाम चीज़ों को निकालने का, जमा करने का ऑर्डर दिया और उसको नकदी किया, उसको पैसे की शक्ल में तब्दील करने के बाद अल्लाह अकबर, अबू जाफर ने हुक्म दिया कि इसको दोबारा से नए सिरे से इसको तामीर किया जाए। इसको फिर एक मर्तबा तामीर किया गया। फिर आने वाले वक्तों में फातिमियों का दौर आया, फिर जलजले आए। वो तामीर जो की थी वो सब की सब एक मर्तबा फिर टूट जाती है, जमीनें गिर जाती। कुछ बाकियात थे, ऐसा नहीं था कि पूरा टूटता था। जब जलजले आते हैं ना तो पूरी बिल्डिंगें, इमारतें नहीं जाती, छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं। जो चीज़ें कुछ कमज़ोर होती हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, लेकिन वो बाकियात रहती हैं उसकी। फातिमी दौर के अंदर जो है इसको तामीर किया गया, इसको बनाया गया, इसको सजाया गया। अल्लाह अकबर। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि सलीबियों का दौर था। बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा जो है वो सल्जूकियों के पास था। हज़रत फातिमी दौर में फातिमियों की फौजियों ने अल्लाह अकबर इतना जफाकशी का उस दौर में मुजाहिरा किया कि उन्होंने जनाब उसकी बागदौड़ अपने हाथ में ली। बागदौड़ उनके हाथ में रही, चलती रही। कुछ ही वक्त था कि दोबारा सलीबियों ने हमला किया और 90 साल तक ये कब्ज़ा जो है छीन लिया गया और सलीबियों के पास बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा जो है वो उन्हीं के पास रही 90 साल। कुछ कमज़ोरियाँ होती थी, कुछ अल्लाह का अमर भी होता था, मुसलमानों पर आजमाइशें भी होती थी। सलीबियों ने उसके पर कब्जा कर लिया और 90 साल तक वो वहां पर सलीबी जो है वो हुक्मरानी करते। और ठीक 90 साल और कुछ वक्त के बाद अल्लाह अकबर दौर जो है वो अहदे अय्यूबी आया। अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह ताला ने उस मर्द को इस्लाम के लिए, दीन के लिए चुना और जफाकशी का मुजाहिरा करते हुए वो मुसलमानों की फौज को तैयार करते हैं। और एक मर्तबा फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है मस्जिद अक़सा की जो सरजमीन थी फ़लस्तीन पे, वहाँ पर अल्लाह अकबर हमला करते हैं उन सलीबियों पर। कुछ को मारते हैं, कुछ को भगाते हैं, कुछ को कैदी बना लेते हैं। ईंट से ईंट उन सलीबियों की जो है वो बजा देते हैं। अल्लाह अकबर। फिर मुसलमानों के हाथ में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया। मुख्तलिफ तारीखें हैं। ये मुसलमानों का महवर रहा है, मुसलमानों का मस्कन रहा है। ये अंबिया का मस्कन है, ये सहाबा इकराम का मस्कन रहा है, ये हमारे असलाफ की यहाँ पर कुर्बानियाँ है। अल्लाह अकबर। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अपनी कुछ कमज़ोरियों की वजह से मुख्तलिफ अदवार में मुसलमानों से
غیروں نے اللہ اکبر یہود و نصارہ جو ہے اس کا قبضہ لیتے رہے ہم سے، لیکن انشاءاللہ آج بھی اگر غیر مسلموں کے پاس اس کا قبضہ ہے، یہودی وہاں پر راج کر رہے ہیں، تو ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں کہ جس کا نتیجہ مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن ایمان باقی ہے، وہ جذبے ابھی موجود ہے، اگرچہ گناہ ہے لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کی ایمانی غیرت ڈوبی نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے صحیح ڈگر پر آ جائیں، دین پر آ جائیں، دین پر استقامت حاصل کر لے، دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی کوششیں کرے۔ کسی نے کہا نا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمان ان یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بیچارے نہتے ہیں، وہاں سے بمباری ہو رہی ہے، میزائل برسائے جا رہے ہیں، اگر مسلمانوں کا ہجوم ہے تو ان کے اوپر مختلف قسم کی گیس جو ہے وہ داخل کر کے ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، وہ لاچار و محتاج پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے حکم پر، اور ہم لوگ جو ہے اسرائیل کو زیر کرنے کے لیے ہم جناب اپنے سوشل میڈیا اور فیس بک پر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی غلط رائے دے رہے ہیں، اور ہماری کوئی کیفیت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم اپنے گھروں کو، اپنے موبائل کو، اپنی فیس بک کو، اپنی سوشل میڈیا کو، اپنی جتنے بھی لغویات ہیں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل، جس وجہ سے ہم مسلمانوں کو یہ بھگتنا پڑتا ہے، ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر کے میں اور آپ آج اپنی ان مسجدوں کو آباد نہ کر سکے تو بیت المقدس کے لیے میں اور آپ کیا قربانی دیں گے؟ دے سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسجدوں کو میں اور آپ بڑے پیار، بڑی محبت اور بڑی مودت کے ساتھ ان مسجدوں کو آباد کریں، نمازیں ادا کریں، مسجدیں دیکھیں نا ہماری کیفیت۔ رمضان گزرے ہوئے 10 دن بھی مشکل سے گزرے ہیں، مشکل سے 10 دن نہیں ہو۔ ہماری مسجدیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہر ایک اپنے بارے میں خود گواہی دے سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ کیفیت، یہ حالات، یہ خوش فہمیاں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ناجیہ فرقہ ناجیہ ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ رمضان میں بھی میں نے یہ خطبہ آپ حضرات کو یہی دیا تھا، کوشش کی تھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے، آپ کی بھی اصلاح، کہ اللہ موقع فراہم کرتا ہے اور ان موقعوں سے اگر کوئی فائدہ اٹھائے وہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور مواقع فراہم ہونے کے باوجود اگر وہ ان مواقعوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو رب العالمین ان لوگوں پر اپنا غضب اور اپنا قہر نازل فرماتا ہے، اور یہ یہودیوں پر پہلے کئی مرتبہ ہوتا آیا ہے، اور انشاءاللہ پھر آئے گا وہ وقت، پھر آئے گا وہ، لیکن اس وقت ایمان مضبوط ہوں گے، عمل صالح میں میرے اور آپ کی زندگیاں ہوں گی، میری اور آپ کی مسجدیں اللہ کے لیے آباد ہوں گی۔ آج میں اور آپ کمر بستہ ہو جائیں، کمر کس لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور صرف نعرے نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی باتیں نہیں ہیں، زبانی دعوے نہیں، بلکہ عملی نمونہ میں اور آپ اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی میری اور آپ کی یقینی طور پر ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا مقدر بنائے گا اس کامیابی کو۔ اور اگر ہم نے صرف زبانی دعوے کیے، موبائل پہ بیٹھ کے ہم نے ٹک ٹاک بنا دیے، مذاق اڑا دیا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور اسی تک ہم نے سمجھا کہ یہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس میں میری اور آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ عملی نمونہ پیش کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ، اور صرف دعائیں ہی نہیں بلکہ دوا بھی ضروری ہے مرض کو دور کرنے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو کوئی پھوڑا پھنسی ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اللہ اکبر، میں اور آپ احتیاط برتتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں سے کرواتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوائی دارو بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فتح ملے، ہمیں کامیابی ملے، مصیبتوں سے آزادی مل جائے، ان یہود و نصارہ کے ناپاک قدم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کر دے۔ اس کے لیے صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، صرف دعائیں نہیں ہے، جب تک ان دعاؤں کے ساتھ میری اور آپ کی کوشش نہیں ہوگی اس وقت تک مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ محنت کرنی ہے، تقوی میں رہنا ہے، جستجو کرنی ہے، اعمال
اور عقیدے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر پوری محنت اور پوری لگن کے بعد اگر پھر بھی فتح نہ مل رہی ہو تو پھر رب العالمین سے پہلے بھی دعا تھی، بیچ میں بھی دعا تھی، اور پھر آخر میں بھی اللہ سے دعائیں کریں گے۔ اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔